بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے ریویژن کے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ہم نے ابھی تک الحمدللہ QC1 کا لیسن 1 سے 11 تک کورس مکمل کر لیا، اور اب انشاءاللہ ہم اس کلاس میں، آج کی کلاس میں لیسن 1 سے 11 تک ایک مختصر طریقے سے ساری کی سارے اسباق کو ایک بار دیکھ لیں گے، اور اس کے اندر اگر آپ کے کوئی سوال ہوں، کوئی آپ کے لیے کوئی اس طرح کی مشکلات ہو تو اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اور اس کے تو یہاں پر لیسن نمبر 1 سے 11 تک ہمارے پاس سب سے پہلے سبق میں ہم نے کورس کے مقاصد دیکھے تھے، اور میرا خیال سے یہ چیزیں تو ہیں تو بہت ایزی ہیں، لیکن ایک بار ہم اس کو دوبارہ سرسری دیکھ لیں گے کہ اس کورس کے مقاصد میں سے، اہم مقاصد میں سے پہلے یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی 50% قرآن کے الفاظ 20 گھنٹوں میں سمجھ میں آ جائیں۔ اور دوسرا مقصد نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے، نماز مؤثر ہو جائے، اور قرآن کے ساتھ تعلق زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے۔ یعنی تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیں گویا کہ اس کورس کو کرنے سے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں مقصد ہے نیک اعمال کی ترغیب، ٹھیک ہے، نیک اعمال، اعلی اخلاق کی ترغیب ہمیں اس کورس کے ذریعے سے الحمدللہ ملتی ہے۔ اور چھٹا جو کہ آخری مقصد ہے وہ ہے عربی بول چال کے 100 جملے، یعنی ہم نے الحمدللہ ابھی تک کافی سارے ایسے جملے سیکھ لیے جو ہم تقریباً ایک کسی بھی اجنبی لینگویج میں اگر سیکھ لیں تو ہم یوں سمجھ لیں کہ آدھی لینگویج سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اتنا بھی اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی جگہ کسی کے ساتھ کم سے کم آدھی بات کم سے کم اپنی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے کورس کے نصاب میں جو جتنی چیزیں گزری ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر سورۃ الفاتحہ ہے، اور اب ان میں سے ہم نے ایک سورۃ الاخلاص کی ہے، اذان، دعا بعد الوضو، رکوع، سجود، تشہد، اور اس طرح اس میں التحیات، اللہم صلی علی ربنا آتنا، یہ ہم نے ساری چیزیں کی ہیں۔ اور اب آگے ہماری ساری صورتیں ہی ہوں گی، جس طرح عصر، نصر، کافرون، فلق، ناس، یہ ساری صورتیں ہوں گی انشاءاللہ، تو اس کو ساتھ ساتھ میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ثنا کو، ایک بار اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ثنا کیونکہ یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہے، ویسی لیسنز کی ترتیب میں تو ہمارا یہ کافی لیٹ آیا تھا، لیکن دراصل یہ پڑھا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ سے پہلے، اس لیے ریویژن کی سلائیڈز میں آپ کو یہیں پر نظر آ رہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف ہے تیرے لیے، وتبارک، اور برکت والا ہے، اسمک، تیرا نام، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، جدک، تیری بزرگی، ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود، غیرک، سوائے تیرے۔ تو اس کے اندر اگر آپ کو کوئی سوال ہو آپ اپنا سوال نوٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی اگر چیز سمجھنا ہے تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اسی طرح اب ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے کافی ساری باریک باریک چیزیں دیکھی تھی، تو جو سرسری ہمارے نظر میں ہو وہ انشاءاللہ ہم اپنے پاس لکھ لیں گے، اس کو آخر میں پھر ڈسکس کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ صورت جو ہے یہ بالکل شروع میں، کورس کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، تو اس صورت کے اندر کچھ بیسک سی جو الفاظ کی تشریح ہے، جو ان پہ پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں وہ میں آپ کو بتایا تو، اور اگر کچھ چیزیں میرے ذہن سے نکلیں تو آپ ساتھ ساتھ بتا دیجیے گا۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو کہ مردود ہے، بسم اللہ، نام سے اللہ کے، الرحمن، جو بہت مہربان، الرحیم، مسلسل رحم کرنے والا ہے، الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، مسلسل رحم کرنے والا، مالکی یوم الدین، مالکی، مالک ہے، یوم، دن کا، الدین، بدلے کے، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کا سب سے پہلی چیز تو ہم نے خلاصہ ایک پڑھا تھا کہ اس کے اندر ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ایک ہمیں اس کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ، مشن اسٹیٹمنٹ آپ بتایا گیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیات کے ذریعے۔ اس کے علاوہ الفاظ کی تشریح میں ہمارے پاس حمد کے دو معنی تھے، حمد تعریف اور شکر، اور رب کا مفہوم ہم نے پڑھا تھا کہ رب وہ ہے جو انسانوں کی، جو کائنات میں مخلوقات ہیں ان کے لیے جو وسائل کا انتظام کرنے والا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو رب اس صورت میں کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری رزق کے انتظامات، ہماری زندگی موت، ہمارے معاملات، ہماری بیماری صحت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر آتی ہیں۔ اس کے متبادل ہم نے ایک پڑھا تھا الہ، ٹھیک ہے، وہ معبود تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہم سجدہ وغیرہ ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرتے ہیں تو وہ ساری اللہ تعالیٰ کی الہیت کے اندر آتی ہے، اور یہ ربوبیت کے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پانی کا انتظام کرنا، کھیتی باڑی کا، انسانوں کی زندگی کے جتنے بھی وسائل ہیں، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر ہے۔ الرحمن الرحیم میں ہم نے پڑھا تھا رحمان کا جو ہے اس کے اندر معنی ہے جوش اور شدت والے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا شدید مہربان ہے، شدید ہے، شدت سے۔ اور الرحیم کے اندر ہم نے ایک تسلسل والا معنی پڑھا تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے الرحمن اور الرحیم کے معنی میں کیا فرق ہے، تو آپ یوں بتا سکتے ہیں کہ الرحمن میں جوش کا معنی ہے اور الرحیم میں تسلسل کا۔ تو یہ تقریباً کافی ہوگا آپ کا آنسر، ٹھیک ہے، یا اس سے ملتے جلتے آنسر آپ دے سکتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہم نے پڑھا تھا مالک، آنر نا، مالک۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ملک وغیرہ پڑھا ہے، یا ملک پڑھا ہے، ملک فرشتہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ملک ملکیت ہوتی ہے، مالک مالک آنر ہے۔ اور اب ایک ہم ملک ہم پڑھیں گے سورۃ الناس کے اندر انشاءاللہ، بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس کا معنی ذرا مختلف ہوگا پھر۔ یوم الدین، یوم دن ہے نا، الدین بدلے کا ہے، یعنی دین کا معنی ہے بدلہ یا نظام زندگی، یہ دو معنی اس کے اندر ہم نے پڑھے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیں ایاک یہاں پر دونوں جگہوں پہ تھوڑا سا اردو ٹرانسلیشن کے اعتبار سے معنی مختلف دے رہا ہے، لیکن عربی میں اس کی ٹرانسلیشن یا اردو میں اس کا مفہوم جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ ہے کہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم یوں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تجھ لفظ جو ہے ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہاں پر اردو میں اس طرح سے جملہ فٹ آ رہا ہے، ورنہ دونوں سیم معنی دیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اب یہاں پر سیدھا راستہ ہم نے پڑھا تھا کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ ہمیں دکھا تو، یا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کون سا سیدھا راستہ ہے، اور وہ اس کی پھر تفصیل یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اس کی تفصیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ آپ کے علم میں ہوگا انعام یافتہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ہم نے یہ 4 کیٹیگری پڑھی تھی کہ جن پر انعام ہوا۔ اور اس کے بعد آخری جملہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر جو گمراہ ہوئے، ضالین، مغضوب غضب ہوئے۔ اس کی تفصیل میں ہم نے جملہ دیکھا تھا کہ جن لوگوں کو حق بات معلوم ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس پر عمل نہ کریں تو اس صورت میں وہ مغضوب کہلاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ ہوتا ہے ان پر، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو سب حق بات پتہ چلنے کے بعد بھی وہ عمل نہیں کرتے۔ اور دوسری ہیں ضالین، جو گمراہ ہیں۔ گمراہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کو حق بات معلوم ہی نہیں، اور شاید وہ معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے، ان کو ایسے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ حق بات کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے دونوں کیٹیگری سے بچائے۔ اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ہم آگے چلیں گے اذان کی طرف۔ اذان میں ہمارے پاس کلمات ہیں، مختصر سا ترجمہ ہی لیں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمات ایسے ہیں جن کو ہم روز اذان جب دی جاتی ہے تو اس میں ہم یا تو اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کر کے دیکھتے ہیں یا پھر اس کو سیم کلمات کو ریپیٹ کرتے ہیں، اذان کا جواب جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ۔ تو ان کلمات کے اندر آپ اضافی دیکھ لیں کہ مزید کلمات کچھ موقعوں پر ہوتا ہے جس میں فجر کی اذان ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یہ پڑھا جاتا ہے 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز بہتر ہے نیند سے۔ اور اقامت کے دوران اضافی الفاظ میں قد قامت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس دوران ہی پڑھا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، اور یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ نام سے اللہ کے، اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کو ترجمہ ایک بار میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں ساتھ میں۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک، نہیں ہے کوئی شریک، لہو، اس کا، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو یہ اس دعا کی ہم نے فضیلت بھی پڑھی تھی، آپ کے علم میں ہوگا کہ جو شخص یہ دعا ہر خشوع خضوع کے ساتھ وضو کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، یہ اس کی فضیلت میں سے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نماز کی تسبیحات کی طرف۔ سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کے دوران پڑھا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی ہم نے 3 چیزیں دیکھی تھی، 4 چیزیں، سوری، پاکی ہے، ربوبیت ہے، اپنائیت ہے، اور عظمت ہے۔ تو ان 4 چیزوں کو بھی آپ ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے آپ سے اس طرح کا کوئز میں سوال آ جائے کہ سبحان ربی العظیم میں کون سی 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یا کون سی 4 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، اور نیچے مختلف آپشن دیے ہوں مکس کر کے، اس میں چیزیں لکھی ہوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ لکھا ہو، پاکی، ربوبیت، اپنائیت، عظمت لکھا ہو، اس طرح کسی جگہ لکھا ہو پاکی اور اس میں لکھا ہو اخلاقیات وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح مکس سے بنا ہوا، اس میں آپ یہ پہچان پائیں کہ آپ کی جو مطلوبہ اشیاء ہیں وہ پاکی ہے، ربوبیت ہیں، اپنائیت ہیں، اور عظمت ہیں۔ اگر رکوع کی تسبیح ہے، اگر سجدے کی ہے تو وہاں پر بلندی والا جملہ اضافی ایڈ ہوگا عظمت کی جگہ پر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع کا معنی ہے سن لی اللہ نے، سمع اللہ، سن لی اللہ نے، جس طرح ہم نے کہا فعل، اس نے کیا، سمع، اس نے سنا، عملہ، اس نے جانا، ٹھیک ہے، اس نے عمل کیا، اسی طرح ہم نے ضربہ، اس نے مارا، کچھ افعال تو ابھی ہم نے کیے ہیں، سارے نہیں کیے، لیکن اس پیٹرن پہ بنے ہوئے سارے ماضی والے افعال ہیں۔ سن لی اللہ نے، سمع اللہ، لمن، اس کی جس نے، حمدہ، تعریف کی اس کی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ تعریف ہم پڑھ رہے تھے، ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو ان کے درمیان میں، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی بھی چیز میں سے اس کے بعد، یعنی آسمان زمین کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اگر بھرنا چاہے تو اس قدر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سجدے کی تسبیحات میں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند، ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلی، اس میں پاکی ہے وہی والی جیسے ہم نے رکوع میں پڑھی تھی، پاکی، ربوبیت، اور اسی کے اندر ربی میں اپنائیت، اور الاعلی بلندی، یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ تشہد کی طرف آتے ہیں، التحیات للہ والصلوات
والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحیات سبھی قولی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، السلام سلام ہو علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر، السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلا اور اوپر عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں۔ اس میں ہم نے تقریباً 3 سیٹ پڑھے تھے ان کلمات کے بھی، کہ سب سے پہلے تو ہم نے جو اس کے اندر ایک گویا کہ موضوع پڑھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق 3 عبادات کا ذکر ہے ان کلمات کے اندر۔ کون کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق قولی، بدنی اور مالی عبادات تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے۔ اور دوسرا سیٹ جو تھا اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں ہیں، سلامتی، رحمت اور برکت، یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اور تیسرے سیٹ میں ہم نے صالحین اور اپنے لیے جو ہے وہ دعا مانگی سلامتی کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کو آپ اس طرح ذہن میں سرسری سے رکھیں، اگر اس طرح کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کو تاکہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے کہ تشہد میں آپ سے یوں پوچھا جائے مثلا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تشہد میں کن 3 عبادات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جواب دے سکیں قولی، بدنی اور مالی۔ اور اگر آپ سے سوال کیا جائے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کن 3 چیزوں کا ذکر ہے یا کون سی 3 دعائیں ذکر کی گئی ہیں، تو آپ کہیں سلامتی، رحمت اور برکتیں۔ تو یہ اس طرح سے آپ کو یاد ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود شریف کو ہم دیکھ لیتے ہیں تفصیلاً۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیج پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ تو اس کے اندر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس چیز کی دعا ہے؟ رحمت کی، ٹھیک ہے، یہ ایک اس کا جز ہے، سمجھ لیں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا پہلے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی گئی اس طرح کی۔ اور اگلے پورشن میں جو ہے یہاں پر برکت کی ہے، اتنا سا ڈفرینس ہے، باقی ایک طرح ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف برکت والا جملہ ایڈ ہوا، باقی سارے کے سارے وہی والے پچھلے والے اجزاء میں سے ہیں۔ اس کے بعد درود شریف کے بعد ایک دعا ہے، اس میں یہاں پر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میں مختلف جو ہے جگہوں پر مختلف احادیث میں مختلف دعائیں جو ہے مذکور ہیں، اس میں سے ایک دعا کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اور کوئی دعا پڑھنا چاہیں جیسے رب جعلنی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما وغیرہ، تو وہ ساری کی ساری دعائیں اس احادیث میں مذکور ہیں اور وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ دعا ذرا زیادہ میرے خیال سے بہتر تھی۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو جملے ہیں ان جملوں کے مفہوم کو اگر پوری طرح سمجھ لیں تو بہت جامع اور معنی دعا ہے یہ، تو اس لیے یہاں پر ایک ہی دعا ذکر کی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ تو آپ دیکھیں کتنی کامل اور جو ہے نا شامل دعا ہے، اس کے اندر آپ دنیا کی حسنات، آخرت کی حسنات مانگتے ہیں اور عذاب سے بچاؤ، تو کتنی جو ہے نا میرے خیال سے تو اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، دنیا کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ ہمیں مل جائیں،
تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں اچھائیاں ہی ملتی رہیں، برائیاں ہمیں نہ ملیں، اور اس طرح آخرت کی بھلائیاں ہمیں ساری مل جائیں. تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ آخرت کے لیے ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو انسان اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آخرت کے لیے کرتا ہے. تو اسی طرح عذاب سے اگر بچا لیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو تقریباً مقصد زندگی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہے، یہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ یہ دعا جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولیں. اور اس کا مطلب یہ کہ اس دعا کی بھی بہت بڑی اہمیت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو وصیت کر رہے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے اللہم اعنی، اے اللہ مدد فرما میری، علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد طلب کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی مدد کس چیز میں طلب کرتے ہیں؟ دوبارہ عبادت کرنے میں، ذکر شکر اور اچھی عبادت کرنے میں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم کسی عبادت کو دوبارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص کے اندر ہم کچھ مفہوم تفصیلاً دیکھیں گے. پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ، قل کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہیں جنا اس نے، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفوا ہمسر، احد کوئی بھی. ٹھیک ہے، کوئی بھی، احد. پہلے والا احد ہم نے پڑھا تھا اکیلا، ٹھیک ہے، یا ایک، اور لاسٹ والے احد کا کوئی بھی. تو یہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے. سورۃ الاخلاص کے اندر ہم نے 4 چیزیں دیکھی تھی نا، 4 چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ یکتا ہے 4 چیزوں میں. اللہ تعالیٰ کی صفات ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں میں اکیلا ہے، یکتا ہے. کون کون سی 4 چیزیں تھیں؟ ذات میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، صفات میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، حقوق میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اختیارات میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں. یعنی مفہوم کیا نکلتا ہے؟ گویا کہ ہم یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اور کوئی ذات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح ہیں اس طرح دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح انسان بہت سارے ہوتے ہیں، حیوانات بہت سارے ہوتے ہیں، مختلف اشیاء بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں. اس طرح کے کوئی نعوذ باللہ دنیا میں اور کوئی اللہ تعالیٰ یا کوئی ایسا تصور نہیں ہے. صفات سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں. اس طرح کے صفات جو ہیں دنیا دار لوگوں کی، عام مخلوقات میں سے کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مثلا جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس طرح میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ سن سکتے ہیں اس طرح میں اور آپ نہیں سن سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یعنی ان کا کوئی شریک نہیں ہے. اور حقوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کیا جائے مثلا. تو یہ حق دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے، کائنات کے اندر کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اور اختیارات، آخری چیز، اختیارات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے تصرفات میں خود مختار ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ٹیکنالوجی کا کوئی دخل ہے سورج یا چاند یا ستاروں کو چلانے میں، روشنی اندھیرا کرنے میں، یا ایسی بارش برسانا یا آندھی طوفان کا جو ہے وہ ماحول بنا دینا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اختیارات ہیں اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں. اللہ تعالیٰ جس ٹائم چاہیں تو بارش نازل کریں، جس ٹائم چاہیں بادل آ کے گرج کے ایسے ہی چلے جائیں، نازل نہ ہو. ٹھیک ہے، بارش نہ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اختیار ہے، مثلا سورج اور چاند پر دن رات کے جو ہے انتظامات ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو سورج نہ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ چل رہا ہے. وہ کسی سائنس یا کسی بجلی یا کسی نیٹ ورک یا کسی سائنسدان کا محتاج نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، یعنی کنٹرولز ہیں. تو اس کے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اب ہمارے پاس گرامر کا پورشن شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں گرامر کے سیشن میں. گرامر کے پارٹ میں انشاءاللہ ہم آج سرسری سے وہ سارے ٹیبل دیکھیں گے
جو ہمارے لیسن 1 سے 11 تک ٹوٹل گزرے ہیں. تو گرامر میں ہمارے پاس بالکل بنیادی طور پہ سب سے پہلا جو ہم نے پہلے سیشن میں ٹیبل پڑھا تھا اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم ٹی پی آئی میتھڈ کو سمجھنے کا فلسفہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹی پی آئی یعنی کسی بھی لفظ کو یاد کرنے کے لیے ہم اس کو ایک ترتیب سے ایک گزاریں گے. اس ترتیب کے مطابق اگر ہم ان الفاظ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ آسانی سے وہ الفاظ اور ان کے معنی یاد ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہم کہیں گے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے اور اس طرح بتلائیے، دل سے مل کر کیجیے. اس میتھڈ کو ہم نے کئی بار ریپیٹ کیا اور یہ بہت جو ہے مؤثر انداز ہے. قرآن کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زیادہ یعنی 40% قرآنی الفاظ جو ہیں وہ تقریباً اس میتھڈ پہ ہم سمجھ سکتے ہیں. قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بہت زیادہ آسانی یعنی ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ ایک مثال یہاں پر دی ہے. جس طرح ہم نے ایک مثال دیکھی تھی علامہ یا تعلیم، عالم، معلوم وغیرہ، اسی طرح یہاں پر ترجعون ایک جملہ ہے، حاضر، جمع، مذکر، مضارع، مجہول. ٹھیک ہے، اس کو تو ہم فیوچر میں انشاءاللہ تفصیلاً دیکھتے رہیں گے، لیکن ایک ایگزامپل ہے کہ آپ جس طرح ایک جو فیمس افعال ہیں ان میں سے دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں فتحہ. فتحہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کھولا نا، تو آپ اس میں مذکر کی بات کریں واحد، مذکر، غائب. ٹھیک ہے، اور ماضی بھی آپ ساتھ کہہ سکتے ہیں، پاسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو نا ایک انگلی کے اشارے سے آپ کو میننگ دے رہی ہیں. اس سے آپ کو خود بخود پتا ہوتا ہے یہ چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. وہ کیسے؟ وہ آپ کا اشارہ جو ہے وہ اس جگہ پہ سیٹ ہے اور اس انداز سے سیٹ ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیڈن آپ نے رکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کوئی بھی آپ جس جملے میں یہ اشارہ کر رہے ہوں گے آپ کو اس جملے کا یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی پہلے سے یاد ہوں گی. قرآن میں 1295 مرتبہ آنے والے وہ الفاظ جن کو ہم نے بالکل پہلے سیشن میں پڑھا تھا، اس کی ہم ایک بار ریویژن کر لیں گے پھر آگے چلیں گے. یہ بہت اہم ٹیبل ہے، اس کو آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے اور اس کو لازمی آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. جو ٹیبلز میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آج جو زبانی یاد کرنا ہے تو اس کو آپ نے خصوصی یاد کرنا ہے. آپ کو 3 سے 4 ٹیبل دیں گے ہم جو آپ نے زبانی یاد کرنے ہوں گے. تو پہلے آپ میرے ساتھ پڑھ لیں. ہم اس کو بس عربک اور اس کی ٹرانسلیشن ایک بار پڑھیں گے کیونکہ ریویژن کا سیشن ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو ایک بار ریوائز کرانا ہے. لیکن آپ نے سب نے مائک اپنے ان میوٹ کر کے میرے ساتھ اونچی آواز سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی اچھی سے اچھی ریویژن ہو سکے. تو میرے ساتھ آپ پڑھیں ہوا، وہ، ٹھیک ہے، اور ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. ماشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ ہیں، ایکٹیو ہیں. آج ویسی سنڈے ہے اور سنڈے کو عام طور پہ لوگ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو چھٹی ملی ہوتی ہے کئی سارے کاموں کی، مصروفیات کی یا پڑھائی کے بعد، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ نسبتاً ریسٹ ملے. لیکن ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی قربانی ہے کہ آپ اس حالت میں اس ایسی سچویشن میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے شوق کے ساتھ ساتھ ریویژن کرنی ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ دیکھیں دلچسپ حروف ہیں. جس طرح عربک کے اندر آپ دیکھیں کہ عربک کے اندر ایک چھوٹا سا سنگل حرف جو ہے وہ بڑے سے جملے کا معنی بھی دے سکتا ہے. جس طرح مثلا اردو میں آپ دیکھ رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے، الف واو را، ٹھیک ہے، ٹائپنگ میں نا، لیکن وا صرف عربی میں اکیلا واو لکھا ہوا ہے. تو اس میں واو اکیلا معنی نہیں دے رہا، لیکن عربی میں وہ ہے کہ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ چھوٹے چھوٹے حروف کے ٹکڑے بھی آپ کو بڑے بڑے مفہوم سمجھا سکتے ہیں. ہوا، اور، فا، پس، کیا. ٹھیک ہے، فہوا، اب ہوا ہم کے ساتھ اگر ہم لگاتے ہیں فہوا پس وہ، ٹھیک ہے، فہم پس وہ سب. اور اس کے بعد ہم عام اور خاص اسم کی ہم نے بات کی تھی. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک اسم عام ہوتا ہے اور ایک اسم ہوتا ہے خاص. کتابن، جیسے کتابن ایک کتاب، ابک، ٹھیک ہے. اور اگر اسی کو ہم کہیں الکتاب تو خاص کتاب، وہ خاص، ٹھیک ہے، الکتاب. لیکن آخر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے اس کی تنوین ختم کی ہوئی، ڈبل پیش، دیکھ رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب یہ شروع میں ال ایڈ ہو جائے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اس قسم کا کوئی سوال آ جائے کہ الکتاب درست ہے یا الکتاب درست ہے، تو آپ نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہوگا. اور الکتاب جس طرح انگلش میں بھی دی بک ہم نہیں بول سکتے نا، دی بک بولتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے تنوین کو ختم کیا ہے. یاد رکھیے کہ جب سامنے ال آئے تو پھر ایک پیش گر جاتا ہے، یعنی الکتاب ان کے بجائے الکتابو کہیں گے. جیسے انگریزی میں
آپ دیکھ رہے ہیں کہ دی اے بک ہم نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد جمع بنانے کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جمع بنانے کا یہ گرامر کے بالکل آپ کو وہ رول سارے بتائے جا رہے ہیں دوبارہ جو مطلب مین رولز تھے جو مین ہم نے پڑھے. تفصیل میں اس میں ہو سکتا ہے اور کافی ساری چیزیں دیکھی ہوں لیکن مین رولز آپ کو ایک بار ریوائز کرا دیں تاکہ آپ کو اس سے تعارف ہو جائے دوبارہ سے کہ آپ نے کیا کیا بنیادی چیزیں گرامر میں سیکھی ہیں. تو جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے, اس کے لیے آپ جو اس کا سنگولر ہوگا مفرد اس کے آخر میں واو نون لگا دیں گے, ٹھیک ہے, یا نون لگا دیں گے. اگر ایک آپ کے پاس سینٹینس ہے مسلمن آخر میں پیش لگی ہوئی ہے تو آپ اس کے آخر میں واو نون لگائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر مسلمن مسلمن ڈبل زبر یا ڈبل زیر والا ہے تو اس کے آخر میں یا نون لگا دیں گے. تفصیلاً الحمدللہ ہم نے ان کو اسباق میں کافی تفصیل سے دیکھا ہوا ہے, اس کو پڑھا ہوا ہے, لیکن ایک بار پھر آپ ایک نظر اس کو دیکھیں. اگر آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ ابھی دوبارہ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. تو مسلمون ہوگا تو اس کی جمع مسلمون, اور اگر مسلمن مسلمن ہوگا تو اس کی جمع مسلمین, ٹھیک ہے, دونوں کی ایک طرح کی جمع ہوگی. اب اگر المسلم ہم کہنا چاہیں تو کیسے کہیں گے؟ اگر شروع میں الف لام آ گیا تو آخر سے تنوین گر جائے گی. پہلے بھی ہم نے ایک دو ایگزامپل میں دیکھ لیا. تو شروع میں ہم اگر کہیں المسلمون نہیں کہیں گے, ال پلس مسلمون, تو کنیکٹڈ کیسے پڑھیں گے؟ المسلم المسلم, اور اسی طرح ال پلس مسلمن اس کو ہم پڑھیں گے المسلمہ, اور ال پلس مسلمن کو المسلمی المسلم, تو المسلمین المسلم المسلمون المسلمہ المسلم المسلمین. ان دونوں کو بے شک آپ ایک ساتھ پڑھ لیا کریں کیونکہ دونوں سیم والے نا, سیم ان کی جمع آتی ہے. المسلمہ المسلم المسلمین اس کی جمع ہے. تو اس طرح سے یہ ہم نے واحد جمع والا تصور ایک پڑھا تھا. واحد جمع میں ایک آپ کے ویسی ایک اضافی نالج کے لیے میں بتانا چاہوں کہ واحد جمع کے اندر کئی سارے طریقے ہیں. ایک ہم نے یہ پڑھا جو ہمارا اصل طریقہ کار ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب جمع صحیح والی جمع. ویسی تو اصطلاحات اس کی ہیں کافی ساری لیکن میں زیادہ گہرائی میں تو نہیں جاؤں گا. جمع سالم اس کو عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ یہ چیزیں یاد کریں جو میں بتا رہا ہوں ابھی, لیکن جمع سالم جو درست جمع ہو. درست جمع سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر صحیح سلامت جمع. صحیح سلامت سے مراد یہ آپ میم دیکھ رہے ہیں, میم سین لام میم, یہ سنگولر ہے نا. اس کا پلورل کے اندر یہ سارا کا سارا آلریڈی پہلے سے موجود ہو. دیکھیں میم سین لام میم, اس کے بعد کوئی ایڈیشنل چیزیں آئی ہو تو یہ سالم ہے, صحیح والا, ٹھیک ہے. اور ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جمع بھی آ جائے جس طرح کتاب کی ہم نے پڑھی تھی نا کتب, اور قلم کی اقلام, رجل کی رجال, ٹھیک ہے. تو اس طرح مسجد کی مساجد وغیرہ. تو یہ کچھ ایسی جمع بنتی ہیں جو اس رول کے مطابق نہیں ہے. اب ہم کتاب کو کتابون ہم نہیں کہیں گے, کتابین نہیں کہیں گے. کتابن کتابون کتابن کتابن کتابین اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسپیشل ایک الگ اس کی جمع ہوتی ہے, اور وہ ہم نے بعض بات جو پڑھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم نے سنگولر کے ساتھ پلورل ان کی دیکھ لی ہیں الحمدللہ. تو باقی ایک بعض جگہ پہ جمع جو ہے وہ ضروری نہیں کہ پھر ضمائر میں آپ آ جائیں تو پھر وہی طریقہ کار ہوں جو جمع سالم کا ہے یا ٹوٹی پھوٹی کا ہے. جو طریقہ ہے وہ ضمائر میں پھر ذرا مختلف آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہوا کی جمع ہوں ہے. اب اس کی آپ دیکھ رہے ہیں ہوا ہوں, اس میں ہون یا ہین وغیرہ نہیں ہے. تو انڈرسٹوڈ سی باتیں ہیں لیکن آپ کو ویسی سمجھ آ رہی ہوگی چیز. اسی طرح آپ نے فعل میں پڑھا ہوگا فعالہ کی جمع فعالو تھی. اب آپ دیکھیں وہاں پر واو نون نہیں لگا, آخر میں فعالو لگ گیا فعالو. اور فعالتا کی جمع فعالتم تھی, فعالتم. تو دیکھیں ہر ایک دوسری سے مختلف ہے لیکن وہ جگہ کے حساب سے الحمدللہ اس کو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا. آپ کو ساری چیزیں ہینڈ موقع پہ آ رہی ہیں لیکن جسٹ آپ کے نالج کے لیے کہ جمع بنانے کے مختلف جگہوں کے حساب سے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں, جس میں زیادہ استعمال ہونے والی یہ واو نون اور یا نون والا فارمولہ ہے. اس کو ہم نے یہاں پر کور کیا. سوالیہ جملہ بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ جس طرح بہت فیمس طریقے اردو میں بھی کیا, کیسے, کہاں, کون وغیرہ نا اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں حل کیا, حل ہوا مسلم کیا وہ مسلمان ہے, کیا انت مسلم کیا آپ مسلمان ہیں, من کون, من ربو کا آپ کا رب کون ہے, ماں کا معنی ہے کیا, ماں دینوں کا آپ کا دین کیا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کا ہم نے ایک معنی نہیں بھی پڑھا ہوا ہے لیکن وہ جملہ جہاں پر ہوگا وہاں پر آپ کو اس کی سمجھ خود آ جائے گی کہ اس جملے میں یہ ماں کیا معنی دے سکتا ہے. انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ایسی کنفیوژن والی نہیں ہوگی کوئز میں جس میں آپ کو ایسی کنفیوژن ہو جائے
کہ یہاں پر ماں کا تو جو بھی لکھا ہوا ہے اور سوری ماں کا نہیں بھی لکھا ہوا ہے اور کیا بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کون سا سلیکٹ کروں گا. ایسا انشاءاللہ مکسنگ والا نہیں ہوگا، آپ کے لیے کلیئر سینٹینسز ہوں گے. اس کے بعد ہو ہم کے بعد ہم سیکنڈ ضمائر پہ آتے ہیں. سیکنڈ ضمائر میں ہمارے پاس تھی جو ہے نا کنیکٹڈ ضمائر، یعنی وہ اس کو ہم ڈسکنیکٹڈ کہتے ہیں. وہ تھوڑا اسپیس کے ساتھ فاصلے کے ساتھ لکھی جاتی ہیں عام طور پہ. ہوا الگ لکھا جاتا ہے، مسلم الگ لکھا جاتا ہے، اور یہ کنیکٹڈ ہیں لیکن یہ اینڈ پہ آتی ہیں، شروع میں نہیں آتی. عام طور پہ یہ سینٹینس کے بالکل اینڈ میں ہوتی ہے. جس طرح مسلم ہے نا تو آخر میں سوری دین ہے نا، دین کے آخر میں ہوگی ہو، دین ہو. رب ہے تو اس کے آخر میں ہوگا رب ہو، ٹھیک ہے. کتاب ہے اس کے آخر میں لکھا ہوگا ہو، کتاب ہو. تو یہ آخر میں آتی ہے. اس کو آپ نے دیکھا ہوگا پہلی والی جو ہم نے ضمائر پڑھی وہ شروع میں ہمیشہ آتی ہے. ہوا مسلم، ہوا رجل، ہوا صالح، ہی صالحہ وغیرہ وغیرہ، وہ بالکل شروع میں آ رہی تھی نا، لیکن یہ آخر میں آ رہی ہے. یہ اس کی پہچان ہے. لیکن اور ایک اور پہچان ان کی آپ ذہن میں رکھیں کہ میننگ کے حوالے سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. میننگ کے حوالے سے ایک دوسرے سے دونوں مختلف ہیں. پہلے والی جو ہم نے پڑھی تھی ہوا ہم والی، ان میں میننگ تھا اس کا ہوا کا مطلب وہ ہے نا، وہ کسی فرد کی طرف اشارہ، وہ ٹھیک ہے. اور ایک ہے ہو اس کا، ٹھیک ہے. ہو اس کا مطلب میرے پاس یہ ایک موبائل ہے، میں کہتا ہوں ہو یہ اس کا ہے، جوال ہو یہ اس کا موبائل ہے، یہ اس کا موبائل ہے جوال ہو. تو یہ اب دیکھیں یہاں اس کا ہز ہم استعمال کریں، اور پہلے والے ہم نے کیا کہا تھا ہی، اور ابھی والا ہم کر رہے ہیں ہز. تو یہ تھوڑا سا آپ ڈفرینس نوٹ کر لینا. اگر آپ میں سے بعض ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی تو آج انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی کہ ان میں آپس میں یہ ڈفرینس ہے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ٹھیک ہے. آگے ہم جو اس کے ٹیکسٹ آئیں گے ٹیبل، اس میں آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. رب کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ سارے پڑھ لیجئے. رب ہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. بہت اچھا ماشاءاللہ. اب اس میں دیکھیں اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، اس طرح سے کسی چیز کی ملکیت بتائی جاتی ہے یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ میرا ہے، یہ آپ کا، اس طرح کا نا، آپ کا رب، میرا رب، اس کا رب. ٹھیک ہے. لیکن جبکہ پہلے ہم نے جو ضمائر پڑھے تھے ان کے اندر ایسا نہیں تھا. ان کے اندر وہ سب، آپ، میں، ایسی باتیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کوئی تیسری چیز نہیں تھی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، بلکہ براہ راست کسی چیز، کسی شخص کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ سب کوئی افراد تھے، ٹھیک ہے، جو دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پاس ہے، ہم اس کے لیے، یا کوئی ہمارے پاس ناؤن کوئی بھی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کا رب ہے، یہ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے. لیکن تھرڈ تھنگز ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس کا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے. اس انداز سے ہم ان جملوں کو تفصیلاً دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان ضمائر میں یہ فرق ہے. اور ایک فرق آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ شروع میں آنا اور آخر میں آنا. یعنی ہوا ہم عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں آ رہے تھے، جبکہ یہ والے آخر میں کنیکٹڈ ہیں. تو دین کا ایک بار میرے ساتھ آپ پریکٹس کریں. دین ہو اس کا دین، گڈ. دین ہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے پریکٹس کی. اور ان کو ان میں سے آپ جو نا ایک ٹیبل لے لیں، چاہے آپ دین والا لیں یا رب والا لیں یا کتاب والا یا قلم والا، کوئی بھی لیں، لیکن ایک کو آپ ٹھیک طرح سے زبانی یاد کر لیں. جس طرح ہوا ہم میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آپ نے پوری لائن زبانی یاد کرنی جو پہلا ٹیبل تھا. اور دوسرا ان میں سے کوئی آپ ایک ٹیبل لے لیں تو اس سے آپ کو فائدہ یہ کہ کوئی بھی آپ کے پاس سینٹینس آئے گا وہ آپ کنیکٹ کر کے آرام سے اس کی پریکٹس کر پائیں گے. اگر یاد نہیں ہوگا زبانی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ کسی بھی جگہ میں نئے الفاظ کو اس کے معنی تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوا کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے مذکر مؤنث کا تصور. مذکر مؤنث جیسے ہم نے پہلے واحد جمع کا ایک قاعدہ پڑھا کہ واحد سے جمع کیسے بنتی ہے، آخر میں واو نون یا نون لگا کر، ایک گرامر کا رول تھا نا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مذکر سے مؤنث کیسے بنتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مذکر سے مؤنث بنانے کے مختلف جگہوں کے حساب سے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
جیسے آپ کے پاس ایک ٹیبل میں ضمائر ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے ابھی پڑھے پروناؤن، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہوا ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے، وہ ایک مرد، تو اس کی مؤنث تھی ہیا، وہ ایک عورت، ہیا یہ بایاں ہاتھ، ٹھیک ہے، ہیا وہ ایک عورت، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک اندازی بھی پڑھا ہے مسلم، تو اس کے لیے ہم نے مسلمہ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا اس سے آپ دیکھیں شیپ مختلف ہے، شکل مختلف ہے، لیکن وہ ایک الگ ناؤن کی جمع بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ آگے افعال میں تو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے، اس میں تھوڑا سا اور انداز سے پھر مؤنث بنتی ہے، اور یہ 3 انداز تقریباً ہر جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے طریقے نہیں ہیں کہ آپ جس سے کنفیوز ہو جائیں گے، کتنے سارے طریقے ہمیں یاد کرنے پڑیں گے جس سے ہمیں مذکر مؤنث کا تصور سمجھ آ سکے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ہوا ہیا تھا، اب اگر سیدھا سیدھا نام ہو تو اس کی کتنی آسان مؤنث بنتی ہے، آخر میں گول تا لگا دیں، بس اتنی سی بات ہے، اور بہت فیمس سی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں مسلم، اگر میرے پاس ایک جملہ ہے مسلم مسلمان مرد، مسلمہ مسلمان عورت، مؤمن مؤمنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ، بہت آسان انداز ہے، اور سب کے سب سیم پیٹرن پہ آپ دیکھیں، بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک دوسرے سے مختلف مختلف آ رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو بہت ایزی لیتے ہوئے یہ چیز سمجھنی ہے کہ مسلم مومن صالح وغیرہ کی مؤنث کیسے بنے گی، ہوا وغیرہ کی مؤنث کیسے بنے گی، ان چیزوں کو آپ نے، اور ایک ہم نے پڑھا تھا ہم آپ نے پڑھا تھا، اس کی مؤنث ہا بنی تھی، ٹھیک ہے، اس کی ہی یعنی بنی تھی ہا اس کا، ہا اس کا، یعنی اس مرد کا، رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اس مرد سے، اس مثال سے آپ یاد کر لیں، رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ راضی ہو اس عورت سے، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم اس طرح بولتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ہم اس طرح بولتے ہیں۔ تو یہ 2 مثالیں آپ لیں گے تو اور ہم والی آپ کو مذکر مؤنث سمجھ آ جائے گی، اور ہوا مسلم ہی مسلمہ، ہوا ہم والے ٹیبل سے آپ یہ لے لیں، اور ایک آپ سمپل ہی لے لیں مسلم مسلمہ، بلکہ یہ تو ہوا ہم کے ساتھ بھی ہم نے شروع میں پڑھ لی، تو الگ آپ لینا چاہیں تو یہاں سے آپ لے لیں۔ تو یہ گویا کہ 3 مثالیں آپ کی مذکر مؤنث کی ہو گئی، ہوا مسلم ہی مسلمہ، ہوا مؤمن ہی مؤمنہ، ہوا صالح ہی صالحہ، ہوا صابر ہی صابرہ، ہوا شاکر ہی شاکرہ، کتنے آسان ہے الحمدللہ۔ تو ان چیزوں کو آپ بے شک رٹا نہ لگائیں، ان کو زبانی نہ یاد کریں، لیکن ان کو سمجھنا، آپ ٹیبلز جو ہے نا آپ نے 2-3 کم سے کم رٹا لگانا ہے، تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی بھی نیا ٹیبل قرآن سے ملے تو آپ اس کو بآسانی اپنے اس پرانے ٹیبل پہ فٹ کر لیں، اور اس کی ٹرانسلیشن بآسانی نکال لیں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی ٹرانسلیشن میں بہت آسانی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ مثال ریپیٹ ہو رہی ہے، میں نے پہلے اس مثال کو کر لیا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، اب دیکھ رہے ہیں تو 3 ٹائپ کی مؤنث پڑی، ہوا ہیا، ہا، مسلم مسلمہ، اس 3 ٹائپ کی ہم نے ابھی تک ٹوٹل دیکھی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ربھا دینھا کتابھا، انہی مثالوں کی تفصیل ہے، ان کی تشریح ہے، ربہ ربھا، اب دیکھیں اب رب کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں اس مرد کا رب، تو اس عورت کے لیے کیسے کہیں گے، ربھا، دینہ اس مرد کا دین، دینھا اس عورت کا دین، کتابہ اس مرد کی کتاب، کتابھا اس عورت کی کتاب، رسولہ اس مرد کا رسول، رسولھا اس عورت کا رسول، اسمہ اس مرد کا نام، اسمھا اس عورت کا نام۔ تو اس طرح سے آپ اس مذکر مؤنث کے تصور کو سمجھیں، اور کتاب قلم ساعہ جوال ان کے ساتھ آپ ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں، کتابہ قلمہ ساعتہ جوالہ وغیرہ، جس طرح کہ ہم نے پہلے ان کی تفصیل دیکھی بھی تھی، اور آپ اس کو بعد میں گھر میں اگر ریپیٹ کرنا چاہے تو ان فوٹوز کے ساتھ آپ ریپیٹ کر لیں، قرآن کتاب کے ساتھ، قلم کے ساتھ، گھڑی کے ساتھ، جوال کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مؤنث کی جمع کیسے بنتی ہے۔ ایک ہم نے پڑھا تھا مذکر کی جمع بنتی ہے آخر میں واو نون یا نون لگانے سے، تو مؤنث کی جمع کیسے بنے گی، آخر میں الف تا لگانے سے، ٹھیک ہے۔ مسلمہ، اب مسلمہ سنگولر لکھا ہوا ہے تو اس کا پلورل کیسے بن جائے گا، مسلمات، اب دیکھیں اب تا گویا کہ وہی ہے، اس کو اوپن کر دیا، آخر میں لگا دیا، اس سے پہلے الف ایڈ ہو گیا، مسلمات۔ ایک مثال آپ یاد کریں، آپ کو ٹوٹل تقریباً قرآن کی مثالیں یاد ہو جائیں گی، کتنی آسان عربی ہے کہ ایک ہی فارمولے پہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو آپ اس کو اس طرح پریکٹس کرتے ہوئے کریں، مسلمہ مسلمات، ٹھیک ہے، مؤمنہ مؤمنات، صالحہ صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے مذکر مؤنث کا تصور تھا۔
اور جس طرح ہم نے مسلمون اور مسلمین کیا تھا واو نون یا نون کے ساتھ، تو اس میں مؤنث میں پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مسلمتن ہو تو کیا ہوگا، مسلمتن مسلمتن ہو تو کیا ہوگا، وہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں ہے کہ مسلمتن اگر ہوگا تو مسلماتن، آخر میں واو نون کے بجائے آپ دیکھیں تا پہ ڈبل پیش آ گئی مسلماتن، گویا کہ واو نون کا ہی قائم مقام ہے تقریباً نا. تو مسلمتن مسلمتن کی مسلماتن، کتنی آسان مثال ہے. یا نون کے قائم مقام زیر ہے نا، زیر اس کے مطلب شیپ کے برابر ہوتی ہے یا کے. تو آپ دیکھیں مسلمتن مسلماتن اور مسلمتن مسلماتن، تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کو آسانی سے سمجھ پائیں گے. یہ ٹیبل ہم نے سارے کر لیے. اب ہم آئیں گے آگے ہمارے پاس حروف. ٹھیک ہے، اسم اور فعل کے علاوہ جو ہے وہ سارے کے سارے حروف کہلاتے ہیں، یعنی لا لی من عن وغیرہ اس طرح کی شیپ کے بنے ہوئے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ حروف ہوتے ہیں جن کے مختصر سے معنی ہوتے ہیں. اور حروف ہمیں کہاں کام آتے ہیں؟ ہمیں اسم فعل ایک دوسرے کو ملانے کے لیے کام آتے ہیں. ان کے معنی جو ہے وہ تب تک کلیئر نہیں ہوتے جب تک ہم کوئی نہ کوئی حرف ان کے ساتھ لگا نہ دیں. من اور عن اور الا وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین معنی یہی دے رہے ہیں، یہ اصل معنی کو واضح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ میرے ساتھ لا من اور عن ان تین کی پہلے پریکٹس کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ نیکسٹ والے ہمارے جو حروف ہیں وہ ٹوٹل ہم انشاءاللہ پورے کریں گے 6. تو میرے ساتھ آپ بے شک مائک ان میوٹ کر کے پریکٹس کر لیجئے. پہلے لام کی کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، ہم ان سب کے لیے، لہم ان سب کے کا لیے، آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، منہو اس سے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے، مننا ہم سب سے، عنہ اس سے، عنہ اس سے، عنہم ان سب سے، عنہم ان سب سے، ان کا آپ سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انی انکم آپ سب سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے. انا ہم سب سے. ان کے اسباق کے اعتبار سے ہم نے مثالیں دیکھی تھی، ایک بار پھر آپ دیکھ لیں. بی سے طرح بسم اللہ اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے. فی میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے. اور لا من عن ان کی مثالیں آپ پہلے دیکھ لیں جو ہم نے کر لیے. لا لی کا مطلب کے لیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں، ٹھیک ہے. من سے اعوذ باللہ من الشیطان شیطان سے، ٹھیک ہے، پناہ مانگنا. عن سے رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اس سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثالوں کے ساتھ ہمارے معنی آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. آگے یہ اس کو سوال جواب کو ایک بار کر لیتے ہیں. آپ میرے ساتھ پڑھیں، حل علیہ دین. تو یہ ایک سوال ہے میرے پاس، تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ ما اب علیہ ہاں علیہ دین، یعنی ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس پر قرض ہے، تو آپ جواب دیں گے نہیں اس پر قرض نہیں ہے. ما علیہ دین، بہت اچھا. حل علیہم دین، کیا ان سب پر قرض ہے؟ تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ ما علیہم دین، ان پر قرض نہیں ہے. ماشاءاللہ. اب الا مع اور عندہ، ٹھیک ہے. الا مع، الا کا معنی طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون. الیہ آپ دیکھیں انڈر لائن کیا ہوا ہے. مع کا معنی ہے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آگے ہے عندہ، پاس. کم ریالا عندک، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں، ٹھیک ہے. عندہ پاس. تو لا من عن ہو گیا. اب اس والے کی آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں گے. بے فی اعلیٰ کی، ٹھیک ہے. پہلے ہم بی کی کرتے ہیں، یہاں پر وداؤٹ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں کیونکہ ٹرانسلیشن میں ساؤنڈ زیادہ مکس ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈبل ساؤنڈ ہوتی. تو صرف میرے ساتھ عربک پڑھیں آپ. بہی، بہم، بیکا، بی، بیکم، بنا، فیہ، فیہم، فیکا، فیہ، فیکم،
بكم فينا فينا عليه عليه عليهم عليه عليك عليك علي عليكم فينا بہت اچھی پریکٹس کی. اب آخری یہ والا ٹیبل ہے, ٹھیک ہے, آخری والا ٹیبل الا ما اور عند, ٹھیک ہے, حروف کے اعتبار سے. الیہ الیہم الیک الیہ الیکم الینا معه معهم معك معك معي معي معكم معكم معنا معنا عنده عندهم عندهم عندك عندي عندي عندكم عندكم عندنا. عندنا. ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ لوگوں نے پڑھا, اور تقریباً اکثر کو جو ہے نا یاد ہے تقریباً, الحمدللہ. آپ میں سے بہت کم ہوں گے, آپ فزیکل ہمارے کلاس میں ہوتے تو میں آپ سے پوچھتا کتنے لوگوں کو یاد نہیں, ہاتھ کھڑا کریں, تو تقریباً ایک ہاتھ بھی نہ کھڑا ہوتا, کیونکہ مجھے پورا یقین آ رہا ہے کہ آپ سب کو یہ سارے ٹیبل بالکل, کیونکہ بار بار پڑھ کے آپ پڑھے نہ پڑھے, ہم نے اتنی بار آپ کو پڑھایا کہ آپ کو زبانی انشاءاللہ یاد ہو چکے ہوں گے. تو امید کرتا ہوں اب اس سے مزید ہمیں فائدہ ہو رہا ہوگا آج کے سیشن سے, کہ آپ دوبارہ ایک بار یعنی سمجھ لیں کہ 10ویں بار آپ ریپیٹ کر لیں گے اس کو, ٹھیک ہے. آدھا ہا اولائے وغیرہ کے ہم نے اشارے پڑھے تھے, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک بار آپ میرے ساتھ اشارے کریں, ہادا یہ, ٹھیک ہے, ہا اولا یہ سب, یہ سب, ٹھیک ہے, اور ذالکا یہاں پہ آپ دیکھیں ماتھے کے پاس, نہ کان کے پاس ہوگا نہ فرنٹ سائڈ پہ ہوگا, ٹھیک ہے, یہ والا ذالکا یہ یہاں سے, ٹھیک ہے, سائڈ سے, ذالکا وہ, ٹھیک ہے, اور ذالکا وہ, اور اولائکا وہ, کہ ایک آپ کا اشارہ جو ہے نا وہ یہاں رائٹ بھی نہیں ہوتا اور فرنٹ بھی نہیں ہوتا, ان کے درمیان کا ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے. آدھا اولائی ذالکا اولائکا. اور اب اس کی آدھا کی مؤنث ہم نے کیا پڑھی تھی, آدھا یہ مذکر, ہادہی, ویری گڈ, ہادہی یہ مؤنث, ٹھیک ہے, اور ذالکا وہ مذکر ہے, ٹھیک ہے, تل کا وہ مؤنث, ٹھیک ہے, وہ مؤنث. تو اس طرح ان اشاروں کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری عربک اسپیکنگ کے بہت سارے جملے آ جائیں گے. پہلے ماضی کیا ہے, جو گزرا ہوا زمانہ ہو جس کے اندر زمانہ لازمی پایا جائے. افعال وہ ہیں جن کے اندر زمانہ لازمی پایا جائے, ٹھیک ہے, زمانہ چاہے پاسٹ کا ہو, پریزنٹ کا ہو, فیوچر کا ہو. تو اب ہم نے صرف پاسٹ پڑھا ہے, فعل اس نے کیا. آپ میرے ساتھ پڑھیں, فعل اس نے کیا, فعلوا ان سب نے کیا, ماشاءاللہ. فعلت آپ نے کیا, فعلت میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ, بہت زبردست. اگر آخر میں ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی مجھے ساتھ ساتھ ٹیبل بھی سنائیں اگر ٹائم بچا انشاءاللہ. تو یہ پہلا سیٹ ہم نے پڑھا ہے, ہمارے ٹوٹل 4 سیٹ ہوں گے, آپ آگے انشاءاللہ ساتھ ساتھ کور کریں گے. لیکن سیٹ والا کنسیپٹ ابھی ہمیں تفصیلاً نہیں سمجھ آئے گا. یوں سمجھ لیں, سیٹ سے مراد یہ ہے کہ افعال ایک شیپ کے ہوں گے سارے, لیکن حرکات میں ڈفرینس آتا رہے گا. ایک ہمارے سیٹ ہوگا اس میں ساروں پہ زبر آ رہا ہے, دوسرا ہو سکتا ہے اس میں تیسرے حرف پہ زیر سب میں آ رہا ہے, چوتھا ایسا ہوگا ہو سکتا ہے اس میں جو ہے نا اس کے ماضی پہ تو نہیں آ رہا. آگے ہم مضارع جو پریزنٹ ٹینس پڑھیں گے اس میں کہیں نہ کہیں چینجز ایک جگہ پہ سب میں آ رہی ہے. تو وہ جب ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 15-16 پہ پہنچیں گے تو ہمیں ساری چیز کلیئر ہو جائے گی, سیٹ کا مطلب کیا ہے. تو فعل, فتح, جعل. فعل کا مطلب اس نے بنایا, اس نے کیا, فتح اس نے کھولا, جعل اس نے بنایا. اس میں پیٹرن کو آپ دیکھ لیں, پیٹرن تو آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا اس کو تفصیلاً. تو آگے آتے ہیں جعل کی ٹیبل کی طرف. جعل آپ میرے ساتھ سب نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے. جعل اس نے بنایا, جعلوا ان سب نے بنایا, جعلت آپ نے بنایا, جعلت میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا,
تم آپ سب نے آپ بنایا سب نے بنایا جعلنا ہم سب نے بنایا. جعلنا نے بنایا جعلنا بہت زبردست آپ ہم نے پڑھا. سب نے بہت بنایا. اچھا. تو یہ ہم نے ایک پڑھ لیا فعلا، ایک جعلا. اب ہم پڑھتے ہیں فتح کو. فتح مطلب کھولنا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اس نے دروازہ کھولا ہم کہیں گے فتح الباب. ٹھیک ہے. ان سب نے دروازہ کھولا فتحوا الباب. آپ نے دروازہ کھولا فتحت الباب. فتحت الکتاب آپ نے کتاب کھولی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جملوں میں استعمال ہوں گے. فتح اس نے کھولا، فتح فتح ان سب نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، سب نے کھولا. آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، آپ میں نے کھولا. فتحتم آپ سب نے کھولا، تم سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ہم سب نے کھولا. ماشاء اللہ بہت اچھا. اب نصرہ والا جو سیکنڈ سیٹ ہے ہمارا اس میں ہم آتے ہیں. نصرہ مطلب مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے، عبادہ عبادت کی اس نے، ذکرہ یاد کیا اس نے. تو نصرہ والا آپ میرے ساتھ پڑھیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، مدد کی. سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرت میں نے مدد کی، نصرت میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. آپ سب نے مدد کی. بس ابھی 2-3 ٹیبل رہ گئے. آپ نے تھوڑا سا جو نا اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے تو اس کے بعد ختم ہو جائے گا. خلقہ اس نے پیدا کیا، اللہ اس نے پیدا کیا، خلقو اس کا صرف ٹرانسلیشن نہ کریں، اس کا ایسے ہی پڑھ لیں، اس کا ایسے ہی پڑھ لیں. خلقہ خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا. ذکرہ اس نے یاد کیا، اس نے یاد کیا، ذکرو ان سب نے یاد کیا. ان سب نے یہاں پہ یاد ذکر کیا، کرنا لکھا ہے، یاد کرنا اور ذکر کرنا دونوں ہیں. سو اس کا آپ نے سب نے ذہن میں رکھنا ہے. یاد کرنا ذکر کرنا دونوں معنی آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ذکر ہے تو آپ بے شک ذکر کر لیں. ذکر تھا آپ نے ذکر کیا، آپ نے ذکر کیا. میں نے ذکر کیا، میں نے ذکر کیا، ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا، آپ سب نے ذکر کیا، آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ہم سب نے ذکر کیا، ہم سب نے ذکر کیا. عبدہ اس نے عبادت کی، عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، آپ نے عبادت کی، آپ نے عبدتو میں نے عبادت کی، میں نے عبادت کی، میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، آپ سب نے عبادت کی، آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. ہم سب نے ہم عبادت سب کی. نے عبادت کی. ماشاء اللہ. اب ضربہ والا میرے ساتھ آپ پڑھیں. ضربہ اس نے مارا. ضربہ اس نے مارا. ابھی تھوڑا سا آپ ایکسپرٹ ہو گئے نا. ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن نہیں کراتا، صرف عربی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ذرا میرے ساتھ نا سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ضربہ، ضربہ، ضربتا، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربتم، ضربنا، ضربنا، سمع، سمع، سمعوا، سمعوا، سمعتا، سمعوا، سمعتو، سمعتو، سمعتم، سمعنا، سمعنا، علم، علم، علموا، علم، علمت، 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 علمتم، علمنا، علمنا، عمل، عمل، عملوا، عملوا، عملت، 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 عملتم، عملنا. بہت اچھا پڑھا آپ سب نے. تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو
ہم سوال لے لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.